السلام علیکم دوستو، آج کی ہماری ویڈیو بڑی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے کیونکہ آج ہم بڑے ہی مشہور برانڈ کے بارے میں بات کرنے والے ہیں اور میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر آپ کسی شہر میں رہتے ہیں یا کسی گاؤں میں رہتے ہیں تو آپ نے ضرور اس برانڈ کو دیکھا ہوگا یا اس میں سے ضرور کچھ نہ کچھ لے کر کھایا ہوگا۔ تو آپ یہ تو بات جان گئے ہوں گے کہ آج کی ہماری جو ویڈیو ہے وہ کسی کھانے والے برانڈ کے بارے میں ہے۔ تو جی ہاں، بالکل آپ نے ٹھیک پہچانا ہے، آج ہماری ویڈیو میکڈونلڈ کی ہے کیونکہ آپ کو ہم نے آج بتانا ہے کہ اس ٹھیلے والے نے 121 ممالک میں اپنا کاروبار کیسے جمایا ہے۔ مشہور و معروف امریکی کمپنی میکڈونلڈ دنیا میں فاسٹ فوڈ ریسٹورنٹ کی سب سے بڑی چین ہے۔ اس کمپنی کے 121 ممالک میں 40,000 سے زائد ریسٹورنٹ کام کر رہے ہیں اور اس کے ملازمین کی تعداد دنیا بھر میں 17 لاکھ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ہر 8 امریکیوں میں سے ایک ایسا ہوتا ہے جس نے اپنی زندگی کے کسی مرحلے میں میکڈونلڈ میں کام کیا ہوتا ہے۔ فاسٹ فوڈ کمپنی کے مختلف ادارے کئی شعبوں میں اپنی ذمہ داریاں سر انجام دے رہے ہیں، جس میں میکڈونلڈ ریسٹورنٹ، ہیم برگر یونیورسٹیز، میک برگرز، میک کیفیرین، میکڈونلڈ USA میں راک میکڈونلڈ، رونالڈو میکڈونلڈ، چیریٹی ہاؤسز زیادہ مشہور ہیں۔ میکڈونلڈ کی سالانہ آمدنی $30,000 ملین سے زیادہ ہے۔ اس کمپنی سے روزانہ 68 ملین کسٹمر استفادہ حاصل کرتے ہیں اور اس کمپنی کی برانڈ ویلیو $90.3 ارب سے زیادہ ہے۔ ایک ٹھیلے سے میکڈونلڈ کی صورت میں بزنس کا شاہکار کیسے وجود میں آیا؟ لوگ یہ بات نہیں جانتے ہیں تو اس لیے ہم نے اس ویڈیو کو بنایا ہے۔ 1937 میں امریکہ کے ایک غریب شخص پیٹرک میکڈونلڈ نے کیلیفورنیا ریاست کے منوریا ایئرپورٹ کے قریب برگر کی ایک ریڑھی لگائی۔ وہ برگر 10 سنٹ کا اور اس کے ساتھ اورنج جوس 5 سنٹ کا بیچتا تھا۔ 3 سال تک اسی طرح ریڑھی لگاتا رہا۔ پھر 1940 میں پیٹرک میکڈونلڈ کے 2 بیٹوں رچرڈ میکڈونلڈ اور موریس میکڈونلڈ نے کیلیفورنیا میں میکڈونلڈ باربیکیو کے نام سے ایک چھوٹے سے ریسٹورنٹ کی بنیاد رکھی۔ یہ باربیکیو ہوٹل تھا۔ 1948 میں ریسٹورنٹ سے اپنے گاہکوں کو بھنے قیمے کے کباب والے برگر، ہیم برگر، فرنچ فرائز اور ملک شیک فراہم کرنا شروع کر دیا۔ برگر ہوٹل کی پہچان بن گیا، حتیٰ کہ ہوٹل کے سامنے پلاٹ پارکنگ سے بھرنے لگے اور لوگوں کی لمبی لمبی قطاریں لگنا شروع ہو گئی۔ یہ برگر نہ صرف ذائقے کے اعتبار سے منفرد ہوتے بلکہ آدھی قیمت پر لوگوں کے لیے جلد از جلد نمٹانے کا بہترین کھانا بھی ہوتے۔ ٹھیک 8 برس بعد رچرڈ اور موریس نے گاہکوں کو جلد از جلد نمٹانے اور کام کے معیار کو بہتر بنانے کے لیے اپنے کچن پکانے کے روایتی طریقوں سے ہٹا کر جدید مشینی آلات سے ہم آہنگ کر دیا۔ اس طرح میز کرسی پر سودا فراہم کرنے کے بجائے انہوں نے ایسا پوائنٹ قائم کر دیا جہاں گاہک ایک بار کھڑکی سے آرڈر کرتے اور وہیں پوائنٹ سے اپنی چیز لے کر آگے روانہ ہو جاتے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ دونوں بھائی کم قیمت اور اعلیٰ معیار کے اصول پر بھی مستقل مزاج سے عمل درآمد کرتے رہے۔ اس چیز نے گاہکوں کی تعداد اور آمدنی میں بہت اضافہ کر دیا۔ کاروبار کے حوالے سے ان کا تصور کم قیمت، اعلیٰ معیار اور گاہکوں کے حجم میں اضافے کی بنیاد پر قائم تھا۔ 1954 میں انہوں نے ہنگامی طور پر 10 مزید پوائنٹ بنانے کے لیے لائسنس جاری کر دیے، لیکن وہاں معیار اور کام کرنے کے طریقے اس طرح نہ جم سکا جس طرح ان پہلا ریسٹورنٹ جمع ہوا تھا، صرف نام کے ہی میکڈونلڈ تھے۔ ایسے میں ایک ملک شیک مکسچر بیچنے والا ایک ہوشیار سیلز مین کروک اس منظر نامے میں داخل ہوتا ہے۔ وہ ان لوگوں میں سے تھا جو بڑے بڑے خواب دیکھتے ہیں۔ اس کے ذہن میں ایک آئیڈیا تھا اور یہ آئیڈیا اس نے میکڈونلڈ برادران کے سامنے پیش کیا۔ برادران نے بہت نرمی سے اس بات کو رد کر دیا۔ صرف کیلیفورنیا میں ہوٹل چلانا چاہتے تھے، جبکہ کروک چاہ رہا تھا کہ پورے ملک میں اس ہوٹل کی برانچز بنائی جائیں۔ کروک اپنی بات پر مسلسل کئی پہلوؤں سے زور دیتا رہا، حتیٰ کہ وہ میکڈونلڈ برادران کو اس بات پر قائل کرنے میں کامیاب ہو گیا کہ تمام انتظامات اور محنت وہ خود کرے گا، جبکہ برادران ایک جگہ پر بیٹھ کر اپنی تمام ملکیت کے حقوق وصول کرتے رہیں گے۔ اس سے پہلے کہ کروک فرنچائز فروخت کرنے کا آغاز کرتا، اس نے ڈسپلے اپنا ایک ذاتی میکڈونلڈ ہوٹل قائم کیا جہاں اعلیٰ معیار اور بہترین سروس فراہم کرنے کے لیے بھرپور اقدامات کیے گئے۔ ہوٹل کا بیرونی خاکہ بالکل اصل میکڈونلڈ کی طرح تھا، اگرچہ ڈسپلین میں ہوٹل کو ویسی جگہ تو نہ مل سکی جیسی کیلیفورنیا کے میکڈونلڈ کی تھی، لیکن پھر بھی ایک دن آیا جب یہ ہوٹل اچھی آمدنی پیدا کرنے لگا اور اچھا خاصا ریونیو جنریٹ کرنے لگا۔ اب کروک کا اعتماد ہو گیا کہ وہ میکڈونلڈ کی فرنچائز فروخت کر سکتا ہے، چنانچہ اس نے اس سال 11 اور اگلے برس ملک بھر میں 25 سے زائد یونٹ کام کرنے۔ 1963 میں میکڈونلڈ نے عورتوں اور بچوں میں اپنی مصنوعات کی تشہیر کے لیے کام کرنا شروع کر دیا۔
رونالڈ مکڈونلڈ اور ہیم برگر ہیپی اور دیگر مصنوعات کے لیے مشہور ٹیلی ویژن اناؤنسر ولاڈ اسکاٹ کی خدمات حاصل کی گئی۔ مکڈونلڈ نے اپنی پہلی بین الاقوامی شاخ کا افتتاح 1967 میں کینیڈا میں کیا۔ اس کے بعد 1970 سے پہلے لاطینی امریکہ، ایشیا، آسٹریلیا اور یورپ میں بھی اس کی شاخیں کھل گئی۔ 1972 میں 2200 ریستورانوں کے ساتھ مکڈونلڈ کی آمدنی $1 بلین بڑھ چکی تھی۔ 1974 تک مختصر مدت میں ہوٹلوں کی تعداد 3000 تک پہنچ گئی اور آج 120 ممالک میں پھیلے 31,000 مکڈونلڈ ہوٹلوں میں آمدنی کا تخمینہ 2008 میں $22.8 بلین لگایا گیا ہے۔ اب بھی یہ صورتحال ہے۔ مکڈونلڈ کا مصروف ترین پوائنٹ پشکن اسکوائر ماسکو میں ہے، جہاں روزانہ 40,000 سے زائد گاہک آتے ہیں۔ ہوٹل کی تاریخی کامیابی کے 3 اسباب ہیں: لیڈرشپ کی مہارت، فرنچائز ماڈل اور گاہکوں کو اپنانا۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج ہماری ویڈیو بڑی پسند آئی ہوگی۔